अज़ीज़ तलबा आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाए जाने वाले इस तालीमी प्रोग्राम में मैं शबाना फ़रहीन आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आज हम जिस मौज़ू पर बात करेंगे वो है ममलिकत, जो कि BA साल अव्वल के तलबा के लिए है। ममलिकत के बारे में, उसके माने, उसकी शनाख्त, उसकी पहचान क्या है, उसको किस नज़रिए से हम देखते हैं वो देखेंगे। उसके साथ साथ हम ममलिकत की तारीफ़ें जो दीगर मुफ़क्किरीन ने अपने अपने अंदाज में दी हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसके 4 लाज़मी अनासर को देखने की कोशिश करेंगे। जो ममलिकत को हम देख रहे हैं आज के ज़माने में, अगर आप देखें दौर हाजिर में, तो इसके माने बहुत सारे बदल चुके हैं। पहले के ज़माने में या फिर क़दीम ज़माने में अगर आप देखें तो इसको यूनानी फ़लसफ़ियों ने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था जो ममलिकत को इस्तेमाल करने के बदले पोलिस स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि शहरी ममलिकत, जिसको हम सिटी स्टेट भी कहते हैं। ये जो रियासतें होती थीं बहुत छोटी छोटी रियासतें होती थीं जो कि चलाने के लिए या हुकूमत करने के लिए बहुत ही मुफीद होती थीं और फिर बहुत अच्छे से वो काम करते थे। जदीद दौर में लफ्ज़ मुमलिकत को हुकूमत, रियासत, कौम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरिस्टोटल जो बाबाए इल्म सियासियात हैं, उन्होंने कहा है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल एंड आल्सो पॉलिटिकल एनिमल, जिसको हम कहते हैं समाजी और सियासी हैवान है। मुमलिकत में जो अफराद रहते हैं उनकी आदत होती है कि वो हमेशा उलझनों में रहते हैं या फिर एक दूसरे से उलझते रहते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ालू होता है इनका मिजाज। तो इसलिए यहाँ पे एक ऐसी लोगों की या फिर ऐसी अंजुमनों की ज़रूरत होती है जिसको हम कह सकते हैं कि यह मुमलिकत का होना ज़रूरी है। मुमलिकत में क्या होता है, यह एक क़ानून बनता है, उस क़ानून के हिसाब से यहाँ पे चलाया जाता है। तो रियासतें कैसी आई हैं इसको अगर आप देखेंगे तो रियासत या फिर ममलिकत को हम देखें तो इनकी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए या फिर इनको अपने हिसाब से चलाने के लिए एक क़ानून की ज़रूरत होती है। उस क़ानून को बनाने के लिए एक मुमलिकत की ज़रूरत होती है या फिर तंजीम की ज़रूरत है। उस तंजीम को लेके चलने के लिए हम ममलिकत का इस्तेमाल करते हैं। या फिर और बहुत ही आसान तरीक़े से हम इसको समझें तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे तंजीमें होती हैं, उन सब को एक बड़ी तंजीम संभालती है जिसको हम ममलिकत कहते हैं। ये जो है वो आज के ज़माने के या फिर आज के दौर में हम ममलिकत के माने को देख सकते हैं। अगर इसी को 15वीं सदी में देखें आप तो मैकियावेली ने ममलिकत के लिए एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जो अपनी मशहूर किताब प्रिंस 1513 यानी कि 1513 में इसने इसको इस्तेमाल किया। जो लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किया वो है ला स्टेटा, जिसके माने होते हैं कि स्टेट के, जो आज के हिसाब से हम लेते हैं। इसके मुताबिक मुमलिकत एक ताकत का निज़ाम होता है, यानी कि पावर ऑफ सिस्टम होता है। मुमलिकत की तारीफ़ें जो है ना, अलग अलग मुफ़क्किरीन ने अपने अपने अंदाज से इसको देने की कोशिश की है, जिसको मैं पहले लेना चाहती हूँ यहाँ पे अरिस्टोटल, जिसको हम बाबाए इल्म सियासियात कहते हैं, कि मुमलिकत ख़ानदानों और देहातों की एक अंजुमन है जो मुकम्मल खुद मुक्तफ़ी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए होते हैं। इससे मुराद खुशहाली और मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी के हैं, यानी कि वेलफेयर स्टेट जिसकी आप बात करते हैं इस सिलसिले में है। ब्लंट शीले कहते हैं कि मुमलिकत सियासी तौर पर मुनज़्ज़म अवाम हैं जो एक मुतअन्ना इलाक़े में रहते हैं, यानी कि यहाँ पे इलाक़े का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करता था कि खाना बदोश लोग होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन मुमलिकत का जब से आगाज़ हुआ या मुमलिकत जो बनी तो उसमें हमेशा के लिए वो इलाक़े में वहीं पे रहना है, मुतअन्ना इलाक़े में रहते हैं। इसी तरह से जीन बोर्डिन ने अपने अल्फाज में ये बताया है कि मुमलिकत ख़ानदान की एक अंजुमन है जिस पर
اعلیٰ ترین اختیار اور معقول طریقے سے حکمرانی کی جاتی ہے۔ مملکت خاندان کی ایک انجمن ہے، اس کا مطلب یہاں پہ یہی ہے کہ یہ انجمنوں سے بنی ہوئی ہے، یعنی کہ بہت سارے دیگر تنظیمیں ہوتی ہیں، انجمنیں ہوتی ہیں، ان کو ایک جٹ ہونے کے بعد ہی اس کو ہم ایک مملکت کہتے ہیں۔ مملکت خاندان کی ایک انجمن ہے، اس کا مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سماج ہوتا ہے، اس سماج یا معاشرے میں وہ جب جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے، وہ خاندان بڑھتا جاتا ہے، وہاں پہ ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، جس پر ایک اعلیٰ ترین اختیار کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر وہاں پہ اس طرح سے نہیں رہا، اعلیٰ ترین اختیار نہیں رہا، تو وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو سنبھالنے کے لیے ایک حکمرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جین بوڈن کا کہنا یہی ہے کہ مملکت خاندان کی ایک انجمن ہے جس پر اعلیٰ ترین اختیار اور معقول طریقے سے حکمرانی کی جاتی ہے۔ اور ایک مفکر کا نام میں لینا چاہتی ہوں جو بہت ہی مشہور ہیں، وہ ہے ووڈرو ولسن، جنہوں نے اپنے ہی الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ مملکت وہ منظم عوام ہیں جو قوانین کے لیے ایک متعینہ رقبے میں رہتے ہیں۔ ایس ڈبلیو ویسبے کہتے ہیں کہ مملکت ایک علاقے میں منظم حکومت رکھنے والے عوام کا مجموعہ ہے جو دوسری اکائیوں کے مقابلے خود مختار رکھتے ہیں۔ ڈلن اور ایک مفکر ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ لفظ مملکت سے مراد ایک آزاد حکومت کے تحت متعین علاقے میں سیاسی طور پر منظم سماج کے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک علاقے میں افراد کا رہنا اور پھر وہ آزادی سے اپنی زندگی بسر کرنا، خوشحالی سے اپنی زندگی بسر کرنا، اور ان سب چیزوں کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے حکومت یا پھر ایک اختیار وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ منظم طور پہ پورے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، جہاں پہ ایک علاقہ بن جاتا ہے ان کا۔ اس علاقے میں یہ حکومت چلانے کے لیے ایک ایسے نظام کا قائم کرتے ہیں جس کے پاس وہ سارے اختیار دیتے ہیں اور پھر وہ حکومت چلانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہیرالڈ لاسکی کا کہنا ہے یہ مملکت ایک علاقائی سماج ہے جو حکومت اور شہریوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو ایک مخصوص طبعی علاقے میں مشتمل ہوتا ہے اور تمام ادارے پر برتر ہوتا ہے۔ ان ساری تعریفوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو سماج ہے اس میں افراد کا ہونا بہت ہی لازمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک علاقہ ہونا چاہیے جو ان لوگوں کے رہنے کے لیے ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ اس اختیار کو ہم حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ اختیار ہوتا ہے جس کو ہم اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ملا جلا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مملکت کے اعلیٰ عناصروں میں سے ہیں۔ ابھی ہم اس کے عناصر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ 4 مختلف عناصر ہیں۔ ایک آبادی ہے، دوسرا علاقہ، تیسرا حکومت، چوتھا اقتدار اعلیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اب آج کل بین الاقوامی شناخت کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ آبادی مملکت کا پہلا اور اہم عنصر ہے۔ کوئی بھی مملکت کا وجود عوام کے بغیر باقی نہیں رہتا، کیونکہ اگر عوام ہے تو ہی سب کچھ ہے، اگر فرد نہیں ہے، عوام وہاں پہ نہیں ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ ارسطو نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ آبادی اتنی کثیر ہونی چاہیے کہ خود مکتفی ہو سکے اور اتنی کم ہونی چاہیے کہ بہتر حکمرانی کر سکے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک فکس آبادی کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں۔ جتنا بڑا ہو سکے، جتنا چھوٹا ہو سکے ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ حکمرانی کریں یا کرنے والا یا جس کے اوپر حکمرانی ہو رہی ہے، یہ دونوں خوش رہے، خوشحالی میں رہے، تو وہاں پہ اس آبادی یا افراد کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ پلیٹو نے کہا ہے 5040 افراد اگر ہیں تو ہم اس کو ایک اچھی مملکت کہہ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پلیٹو نے بہت سارے چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اس میں سے یہ پاپولیشن کو یا پھر آبادی کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے جیسے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوا کرتے تھے یا خاندان ہوا کرتے تھے، وہی اپنی حکومت چلاتے تھے۔ اور پچھلے زمانے میں اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں قدیم زمانے میں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو ہم کہتے تھے، اس طرح کے ہوتے تھے۔ اور پھر یہاں پہ
जब आप देखते हो कि आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई वहाँ पे और इख्तलाफात ज़्यादा होना शुरू हुए, तो फिर ये जो आज का माहौल अगर आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ही अलग माहौल देख रहे हैं तब के ज़माने से और आज के ज़माने से। रूसो ने कहा है कि अगर इसमें 10,000 लोग रहें तो बहुत ही काफ़ी है। 10,000 लोग, क्या आप ये मान के चलें कि 10,000 लोगों के हिसाब से हम हुकूमत चला सकते हैं? तो आज के माहौल में ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अगर आप पॉपुलेशन का हिसाब लें तो जैसे स्पार्टा, एथेंस, ये सारी चीज़ें थी, ये जो मुमलिकतें थी वो बहुत ही छोटी मुमलिकतें थी, वो रियासती मुमलिकतें थी। इसी तरह से आज के ज़माने में अगर आप देखें तो बरमूडा, किरिबाटी, ये सारी जो दीगर छोटे छोटे शहर या मुमलिकतें, वहाँ पर भी हुकूमत होती है। तो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी, जैसे रशिया भी ले सकते हो आप, चाइना भी ले सकते हो, इंडिया भी ले सकते हो। ये सारे मुमलिकतें या मुमलिकतें हैं, ये सारे बड़े हैं। तो इनको कैसे संभालें, कैसे करें? तो इसलिए इनका दिया हुआ कौल बहुत ही अच्छा है कि बेहतर हाल आबादी इतनी तादाद में ज़रूरी होना चाहिए कि इसमें हुकूमत करने वाले भी हों और वो भी हों जिन पर हुकूमत की जाए। तो आज के माहौल में जो अब लिबरल डेमोक्रेसी, जमहूरियत को देख रहे हैं, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। तो मुमलिकतों की आबादी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा होना ये उस इलाके के ऊपर मुतयन है या फिर इस इलाके के ऊपर होता है। मुमलिकत की आबादी इतनी हो कि आज़ादी और इक़्तिदार आला का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो वहाँ पे जो कंट्रोल होता है, जो उसको बांध के रखा हुआ होता है, क़ानून चलाने वाला, क़ानून बनाने वाला या तश्कील करने वाला होता है, ये सारी चीज़ें आबादी के हिसाब से ही चलती हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, खूबियाँ भी हैं और ख़ामियाँ भी हैं। जैसे आप ख़ामियों को देख रहे हैं या खूबियों को देख रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल, बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में क्या है, चाइना में क्या है, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ या दीगर मुमलिकतों में जो आप देखते हो वहाँ पे देख सकते हैं। पॉपुलेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एक नॉलेजेबल पर्सन हो या हार्ड वर्किंग हो या वो एक पेट्रियाटिक हो, एजुकेटेड हो, इस तरह से हम चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये अच्छे आबादी या फिर अच्छे अफराद का होने का एक नज़रिया है, देखने का नज़रिया है। अरिस्टोटल इसलिए कहता है कि गुड सिटीज़न मेक्स ए गुड स्टेट एंड ए बैड सिटीज़न मेक्स ए बैड स्टेट। इसका मतलब यही हुआ, आबादी ज़्यादा हो या कम हो, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि उस आबादी में जो अफराद रह रहे हैं वो एक तालीमी याफ्ता हों, मेहनती हों और अपने कौम के लिए, अपने नेशन के लिए, वो अपनी कौमियत के लिए वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम अता कर सकें। या फिर हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, एक हेल्थी पॉपुलेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है एक हेल्थी मुमलिकत के लिए। अगर डिसएडवांटेज की बात ले रहे हैं तो आप लोगों को पूरा पता है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे दीगर जो भी चीज़ें हो रही हैं जो आप देख रहे हैं। यू टेक एग्जाम्पल ऑफ चाइना, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी 30 साल पहले कि एक अफराद या एक कपल के लिए एक ही बच्चा काफ़ी है। किस लिए स्टार्ट किया उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि वहाँ का पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। आज के हिसाब में देखिएगा आज क्या हो रहा है वहाँ पे, गवर्नमेंट जो है हुकूमत तो अभी बता रही है आप 2 से ज़ायद बच्चों को पैदा कर सकते हो, लेकिन वहाँ की आबादी जो है, उनके फ़र्द जो हैं वो उसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। दे आर यूज्ड इट, वो उसके लिए उसी तरह का एक निज़ाम बन गया है कि एक कपल के लिए एक ही बच्चा है, तो वो उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो आज क्या है वहाँ पे काम है, काम करने वाला नहीं है, यानी कि वहाँ के अफराद जो है ना बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं। ज़ईफ़ होने का मतलब यही है कि वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा तो GDP पे उसका असर हो सकता है। तो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है तो इस तरह से होता है। अगर वहीं कम पॉपुलेशन की बात कर लें आप, तो कम पॉपुलेशन में भी वहाँ पे जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने, उसको निकालने के लिए वहाँ पे आबादी की ज़रूरत होती है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नबातियात होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, उसको निकालने के लिए अफराद की ज़रूरत होती है। कनाडा का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। आज के हिसाब में भी अगर आप देखें तो कनाडा में क्या हो रहा है, कनाडा में लोगों को बुलाया जा रहा है, नौकरी देने के लिए बुलाया जा रहा है। इसका मतलब है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है,
کام زیادہ ہے، کام کرنے والے افراد کم ہیں۔ تو میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کے حساب سے میں نے تو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیا ہوا ہے آپ کو، یو کین گو آن نمبر آف ایگزامپلس ود دس۔ چھوٹا ہے تب بھی اور بڑا ہے تب بھی وہاں کی آبادی اس مملکت کے اوپر بہت ہی اثر کرتی ہے۔ مملکت کا دوسرا اہم عنصر ہے وہ ہے علاقہ جس کو ہم رقبہ بھی کہتے ہیں۔ علاقہ ایک متعینہ جغرافیہ رقبہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اپنی زندگی سکونیت کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ مملکت کے لیے علاقہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ واضح سرحدوں کے ساتھ اپنے اختیارات کو بغیر تنازع کے مملکت استعمال کر سکے۔ علاقہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی معنی رکھتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ کوئی ایک علاقہ بہت ہی چھوٹا ہے، وہ چھوٹا علاقہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی آ کے آرام سے حملہ کر سکتا ہے۔ کوئی طاقتور مملکت ہے، کوئی اور مملکت ہے جو طاقتور ہے، وہ اس کے اوپر آسانی سے حملہ کر سکتی ہے۔ اگر بہت ہی وسیع ہے علاقہ، بہت ہی بڑا ہے، وہاں پہ افراد کی کمی ہے، تو پھر وہاں پہ اس کو دیکھ بھال کرنا، اس کی اختیارات کو اپنے حد تک رکھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں، اگر علاقہ جو ہے وہ بڑا ہے یا پھر چھوٹا ہے، دونوں چیزوں میں یہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کوئی علاقہ فرض کر لیجیے کوئی سمندری سطح پہ ہے یا سمندر کے پاس میں ہے، تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بہت ہی آسانی سے اس علاقے کے یا پھر اس مملکت کے اوپر آسانی سے حملہ ہو سکتا ہے، اور آسانی سے وہاں پہ لوگ اس کو اپنے طرف لے سکتے ہیں یا اپنا اختیار وہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا ضروری ہے یہاں پہ کہ علاقہ اتنا بڑا بھی نہ ہو، اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس پہ حملہ کر سکیں یا پھر اس کا اختیار ان کے پاس چلا جائے، یا پھر جو حکومت چلا رہا ہے وہ اختیار ہی کرنا پائے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے علاقے آج بھی ہیں، مملکتیں آج بھی ہیں، جیسے کہ ویٹیکن سٹی ہے جو 0.17 اسکوائر مائلز کے ہے، اور موناکو ہے، اور نورو ہے، سین میرینو ہے۔ یہ سارے جو ہیں نا بہت چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، وہاں پر بھی مملکتیں چلتی ہیں، بہت آسانی سے چلتی ہیں۔ وہیں اگر اس کا اپوزٹ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی یا وسیع مملکتیں بھی ہیں جو چل رہی ہیں۔ امریکہ لے لیجئے، ہندوستان لے لیجئے گا، یا پھر چائنا لے لیجئے گا، واٹ ایور میں بی دا کنٹریز یو آر ٹیکنگ اٹ۔ یہاں پہ مملکت کی تشکیل اس وقت ایک نہیں کی جا سکتی جب تک عوام کسی متعینہ علاقے میں رہائش پذیر نہ ہو جائے۔ بڑی بڑی مملکتیں بھی ہیں، چھوٹی مملکتیں بھی ہیں، تو یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک رقبہ کو یا پھر اس علاقے کو ایک ایسا بین الاقوامی لیول پہ بھی اس کو نہیں دیکھا گیا ہے یا پھر نہیں رکھا گیا ہے۔ بس بتایا گیا ہے کہ یہ مملکتیں ہیں، اس کے وہ آزاد علاقہ ہے، اس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، اس کے اختیار میں ہونا چاہیے، بس یہی چلا آ رہا ہے۔ حکومت کو مملکت کا دماغ اور دل کہہ سکتے ہیں۔ کیوں اس کو یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ نا یہ چلانے والے ہم ہی لوگ ہیں، کس کے اوپر چل رہا ہے اختیار وہ بھی ہم ہی ہیں۔ تو یہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حکومت چلانے والے ہوتے ہیں، یہ ہے بہت ہی ذہنی ہوتے ہیں، بہت ہی ایکسپیرینس پرسن ہوتے ہیں، جو ان کا رول ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے عوام کے اوپر اختیار حاصل کریں اور پھر عوام کی فلاح بہبودی کے لیے کس طرح سے کام کریں۔ تو ہم جب بھی حکومت کو دیکھتے ہیں تو حکومت اپنی مرضی کا اظہار کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، یا پھر اس کو نافذ کرتی ہے یہاں پہ کہ جو بھی وہ قانون تشکیل کر رہی ہے اس کو نافذ کرتی ہے ہمارے اوپر یا کہ افراد کے اوپر اس کو لے کے چلتی ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ مملکت جو ہے وہ دل اور دماغ کا کام کرتی ہے، جس کے ذریعے مملکت اپنے وجود کو برقرار رکھتی ہے اور فرائض، اپنے پالیسیاں اور اپنے مقاصد کو انجام دینے کے لیے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ لے کے چلتی ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہے جمہوریت کا مطلب کیا ہے، بہت ہی ایک مشہور قول بھی ہے کہ ڈیموکریسی فار دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ ٹو دا پیپل۔ تو یہاں پر حکومت کو اگر دیکھیں آپ مملکت میں تو یہ بھی وہی ہے، یہ ایک مشنری کا کام کر رہی ہے، کس کے لیے کام کر رہی ہے، کون کام کر رہا ہے، ان کو کون چن کے بھیج رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ فرد جو ہے، جیسے ہم نے پاپولیشن کو بتایا، آبادی جتنی اہمیت ہے، اسی طرح حکومت اور پھر علاقہ، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ سے چلتی ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو حکومت 3 اعضاء پر مشتمل ہے، آپ کو پتا ہے، مقننہ، عاملہ اور عدلیہ۔ مقننہ جس کو ہم لیجسلیچر کہتے ہیں، عاملہ جس کو ہم ایگزیکٹو کہتے ہیں، اور عدلیہ یعنی کہ جوڈیشری۔
مقننہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ مقننہ جو ہے نا قانون کو تشکیل کرتے، جیسے ہمارے پاس ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے نمائندے ہیں، وہ نمائندوں کو ہم چن کے بھیجتے ہیں۔ ہمارے پاس انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے جہاں پہ وہ ہمارے لیے، ہمارے فلاح کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ مقننہ میں یہ قانون بناتے ہیں اور پھر عملہ جو ہوتی ہے اس کو نافذ کرتی ہے۔ نافذ کرنے کا مطلب ہے اس کو پوری طرح پہ کام میں لانا، یا پھر اس کو عملہ واری جس کو آپ کہتے ہیں عمل میں لانے کی بات کرتا ہے۔ تو جب تک وہ قانون تشکیل نہیں ہوتا وہ تب تک ہم کہیں گے کہ قانون نہیں بنا ہے۔ اس کے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ قانون تو بن گیا، ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ عملہ اس کو لاتا ہے، ہمارے حد تک لاتا ہے، یعنی کہ عملہ واری اس کو لاتا ہے۔ پھر عدلیہ دیکھتی ہے، عدلیہ کا کام کیا ہوتا ہے جوڈیشری کی، یہ ہمارے قانونی دائرے میں ہے یا نہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس یہ ایک حکومت سے بھی بڑھ کر ایک اور ایک عنصر ہے جو ہم مملکت میں پڑھتے ہیں، وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، یعنی کہ بہت ہی اس کی اہمیت ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ وہ اقتدار اعلیٰ ہے۔ اقتدار اعلیٰ کیا ہے؟ اقتدار اعلیٰ مطلب سپریم پاور۔ سپریم پاور کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، ہم نے افراد، حکومت، ایک جگہ ہم رہ رہے ہیں، حکومت بنا رہے ہیں، اور پھر افراد ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ایک معاہدہ بنائے ہوئے ہیں اور پورے اپنے اختیارات کو نکال کے حکومت کے پاس دیے گئے ہیں۔ اور وہ اقتدار اعلیٰ جو ہوتا ہے نا، یہ مملکت کو جوڑے رکھتا ہے، پورے لوگوں کو جوڑے رکھتا ہے، جو سپریم پاور ہوتا ہے۔ اس کو اور آسانی سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو جیسے کہ ہندوستان میں آئین ہے، ہمارا ایک آئین ہے، جو کچھ بھی ہے حکومت، جو کچھ بھی حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ہر 5 سال میں آ رہی ہیں چلی جا رہی ہیں، لیکن اقتدار اعلیٰ جو ہے نا یہ پرماننٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بالکل اپنے آپ میں ایک کنٹرول رکھنے والا ایک آلہ ہوتا ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں۔ آئین میں کیا ہے؟ یو نو دیٹ ون، کہ پورے قانون جو ہے ہم کو کس طرح سے حکومت کو چلانا ہے، کیا کرنا ہے، کس کے لیے کیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر ایک چیز وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ سو یہ حکومت کو حکمرانی کرنے اور مملکت کے لیے قانون سازی کرنے کا حق دیتا ہے، یعنی کہ پورا جو کنٹرول ہوتا ہے یہ پورا اقتدار اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہو، اگر میں آپ کو اور آسانی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تو پھر آپ دیکھتے ہو حقیقی اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے اور برائے نام اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے۔ حقیقی اقتدار اعلیٰ کون ہوتا ہے؟ حقیقی معنوں میں کون ہے؟ تو آپ اگزامپل لے لیجئے، حقیقی معنوں میں جو ہے آپ وزیر اعظم کا اگزامپل لے سکتے ہیں۔ برائے نام کون ہوتا ہے؟ برائے نام ہمارے جو صدر ہوتے ہیں وہ برائے نام ہوتے ہیں۔ دیکھیے اقتدار اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ اونچے لیول پہ ہے، ہم کہتے ہیں وزیر اعظم سے بڑھ کر صدر ہیں، لیکن حقیقی اور برائے نام جو ہوتا ہے یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، جس کا آپ ایگزامپلس آپ دیکھ رہے ہو اور کیسے حکومتیں چل رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہو۔ پارلیمانی حکومتیں ہوتی ہے، صدری حکومتیں ہوتی ہے، یہ ساری حکومتوں میں اقتدار اعلیٰ جو ہے نا یہ بہت ہی معنی رکھتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ سے اور میں اس کو آسانی سے سمجھاؤں تو پھر یہاں پہ یہ لامحدود ہوتا ہے، یہ قانون ہوتا ہے، یہ لامحدود قانون اختیار ہوتا ہے اس کے پاس، جو داخلی اور بیرونی طور پہ یہ اپنے پاس ہوتا ہے۔ کوئی بھی مملکت کو لے لیجئے، وہ ایک ساورن پاور ہم کہتے ہیں، اگر انگلش میں کہیں تو اس کو ساورن کب کہتے ہو آپ اس کو؟ اس کے 2 پہلو میں بھی اس کو آزادی ہو، یعنی کہ داخلی اور بیرونی دونوں چیزوں میں اس کو آزادی ہو۔ اقتدار اعلیٰ کے داخلی پہلو میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اپنا علاقہ، اپنے قانون، اپنے افراد، اپنے ادارے، اپنے انسٹیٹیوشن جس کو آپ کہتے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، یعنی کہ اختیار وہ رکھتا ہے۔ بیرونی اختیار سے مراد یہ ہے کہ مملکتیں جو ہیں ایک مملکت دوسرے مملکت سے تعلق رکھتی ہے، وہاں پہ وہ کوئی بھی مملکت ہمارے اپنے اندرونی جو قانون سازی ہو یا پھر کوئی بھی ادارے ہیں، کوئی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے بیچ میں آ کے بات نہیں کر سکتا۔ اقتدار اعلیٰ کے داخلی پہلو میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مملکت ہے وہ اندرونی طور پہ یعنی کہ داخلی طور پہ وہ آزاد ہے اپنے قانون بنانے میں، اپنے فرد کو کنٹرول کرنے میں، اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں جو بھی وہ بنا رہے ہیں قوانین اس کو نافذ کرنے میں وہ اپنا اختیار رکھتی ہے۔ اسی طرح اگر بیرونی اقتدار اعلیٰ سے دیکھیں گے تو ہر ایک مملکت اپنے اپنے لیول پہ وہ اقتدار رکھتی ہے، لیکن
कोई भी मुमलिकत को दूसरी मुमलिकत के बीच में जाके अपने इरादों को वहाँ पे रखना या फिर उसकी आज़ादी में दखल करने की किसी के पास इजाज़त नहीं होती। सो अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे ये आज़ाद होता है मुमलिकत। तो इख्तिदार आला का यहाँ पे यही है कि सुप्रीम, इट इज़ सुप्रीम, हम कह रहे हैं कि वो आला है जिसके अपने ही अंदाज़ होते हैं हुकूमत को चलाने के लिए, अपने ही कानून बनाने के लिए, अपने फ़र्द के बारे में सोचने के लिए, इदारों को चलाने में। ये सारी चीज़ें जो चलती हैं ना वो इख्तिदार आला के हिसाब से चलती हैं। अगर आप देखें इंटरनली एंड एक्सटर्नली एवरी कंट्री इज़ फ्री। तो हर एक लेवल पे अगर दाखिली और बैरूनी दोनों चीज़ों को देख रहे हैं तो ये ममलिकत जो है वो आज़ाद होती है, किसी के चंगल में या किसी के कंट्रोल में वो नहीं रहती है। बैनुल अक़वामी शनाख्त से मुराद दीगर ममलिकतों की जानिब से एक ममलिकत की शनाख्त को तस्लीम करना है। पूरा जो लेक्चर है इसको हमने पढ़ा तो आपने देखा कि आबादी किस तरह का रोल अदा करती है, इलाक़ा किस तरह से, हुकूमत किस तरह से, इख्तिदार आला किस तरह से, और उसी को अगर बैनुल अक़वामी लेवल पे लेके जाएं आप तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ममलिकत को शनाख्त देने की बात जो आती है ना वो बहुत ही अहम रखती है। एक ममलिकत की बरकरार और इसके वजूद के लिए बैनुल अक़वामी क़बूलियत लाजमी नहीं है या नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसको दे दें अहमियत, उसको तस्लीम किया जाए या ना किया जाना एक ममलिकत या ममलिकत नहीं होती है, तब तक उसको तस्लीम नहीं किया जाता। वो अपने हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन ममलिकत जब होती है जब उसको बैनुल अक़वामी शनाख्त मिलती है कि सारे चीज़ों में उसको किस तरह से आगे लेके जाएं, अपने डेवलपमेंट जिसको आकर तरक्की जिसको कहेंगे आप, उसको किस तरह से लेके जाएं, ये चल सकता है। अज़ीज़ तलबा, आज के इस नशिस्त में आपने ममलिकत के मानी, तारीफ़ और अनासिर के बारे में मुख्तसर मालूमात हासिल की। नाज़रीन, इस टॉपिक से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दी गई किताबों और लिंक से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।